بازوگیری کے مقابلے میں نے تقریباً 20 کیے ہیں، تو تقریباً سارے جو مقابلے میں نے جیتے ہیں۔ ایک مقابلہ میرا لاسٹ مقابلہ یوکے میں ہوا تھا جو میں نے لوز کیا۔ 55 سال ہو گئے ہیں آپ کو یورپ میں، جی، تو یورپ پسند آیا یا پاکستان؟ لیکن جو حقیقت بات ہے کہ یہاں کا جو نظام، جو سسٹم ہے ابھی، وہ جو ہے نا، وہ مجھے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں کوئی بھی امپروومنٹ نہیں ہوئی۔ یورپ کا جو معاشرہ ہے اور ہمارا پاکستان کا جو معاشرہ ہے، اس میں کیا فرق دیکھا؟ اس میں فرق یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، اس کے پیچھے بہت جھوٹ ہے، فیکٹ فیسنگ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان علی کاشر، آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز۔ آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن آ چکے ہیں، اس حوالے سے ہر روز ہمارے سکرین پر سیاسی مہمان ہوتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، ان کا تعلق ضلع کوٹلی سے ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج میری سکرین پر جو مہمان ہیں، ان کا نام ہے پہلوان مہربان بٹ۔ پہلوان مہربان بٹ سے آج جانتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ پہلوان مہربان بٹ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلوان مہربان بٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ میں بازوگیری کا پہلوان ہوں، جو ہماری آزاد کشمیر کی یہ سپورٹ ہے، تو میں یہ بازوگیری کا پہلوان رہا ہوں، ابھی پروموٹ کرتا ہوں، ابھی تو ریٹائر ہو گیا ہوں، لیکن میں نے یہ بازوگیری کے بہت سے مقابلے کیے۔ بازوگیری کے کتنے مقابلے کیے، کتنے جیتے کتنے ہارے؟ بازوگیری کے مقابلے میں نے تقریباً 20 کیے ہیں، تو تقریباً سارے جو مقابلے میں نے جیتے ہیں۔ ایک مقابلہ میرا لاسٹ مقابلہ یوکے میں ہوا تھا جو میں نے لوز کیا۔ جی۔ آپ کا تعلق کوٹلی کس جگہ سے ہے؟ میرا تعلق کوٹلی ولیج دمول سے ہے، اور خاص کوٹلی ہاؤس اسکیم میں بھی میری رہائش ہے۔ اچھا، آپ یورپ کب گئے؟ میں انگلینڈ میں 1967 میں، میرے والد صاحب، میری تقریباً 9 سال عمر تھی، تو مجھے وہ 1967 میں اپنے ساتھ انگلینڈ لے گئے تھے، تو مجھے وہاں 55 سال ہو گئے۔ 55 سال ہو گئے ہیں آپ کو یورپ میں؟ جی۔ تو یورپ پسند آیا یا پاکستان؟ بات یہ ہے کہ میں آتا جاتا رہتا ہوں، یورپ تو کس کو پسند نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اپنے ملک، اپنی کشمیر سے بہت محبت تھی، کیونکہ میں ابھی بھی محبت کرتا ہوں، تو اس لیے آتا جاتا رہتا ہوں۔ لیکن جو حقیقت بات ہے کہ یہاں کا جو نظام، جو سسٹم ہے ابھی، وہ جو ہے نا، وہ مجھے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں کوئی بھی امپروومنٹ نہیں ہوئی۔ نہ تو اتنی، یہاں آپ ٹریفک لے لیں، لا اینڈ آرڈر لے لیں، سیاسی سسٹم لے لیں، بازوگیری کے مقابلے کرائے، جیتے، پہچان بنی، خدا تعالیٰ نے عزت دی، دولت آئی، تو لوگ ہمارے معاشرے میں جب ان کے پاس دولت آتی ہے تو وہ سیاست کی طرف جاتے ہیں، مگر آپ نے سیاست کو پسند کیوں نہیں کیا؟ سیاست کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیاست کو پسند نہیں کرتا ہوں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں انہوں نے بھی سیاست کی ہے۔ جی، لیکن جو آج کل سیاست ہو رہی ہے، اس سیاست سے مجھے نفرت ہے، کیونکہ ایک تو یہ اسلامک سسٹم نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی، تو میرے خیال میں ڈیموکریسی کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام کا جو نظام ہے، میں اس میں بلیو کرتا ہوں، اسلامی نظام ہونا چاہیے، جو دنیا میں ابھی کہیں نہیں ہے، کسی پارٹی میں نہیں ہے، تو وہ نظام 1924 میں ختم ہوا تھا، تو آج تک واپس نہیں آیا، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک دن واپس آئے گا، اور اللہ تعالیٰ خود اس کو لے کے آئیں گے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا ٹوورڈز اسلامی سلطنت۔ بٹ صاحب، کہا جاتا ہے کہ تعلیم جو ہے یہ معاشرے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، مگر آج کے دور میں سب سہولتیں موجود ہیں، اس کے باوجود ہماری نوجوان نسل تعلیمی میدان میں پیچھے کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی میدان میں پیچھے نہیں ہے، لیکن جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں کا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تعلیم بہت اچھی ہے، جو ینگسٹر ہیں ان کی بہت اچھی تعلیم ہے،
دینی تعلیم پہ غور نہیں ہوئی. میں اگزامپل دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی غلط گال نہ نکل جائے, میں پہلے ہی معذرت کرتا ہوں. ہمارے کتنے حافظ قرآن ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, لیکن انہوں نے بھی قرآن پاک کو رٹا ہوا ہے. وہ جو قرآن پاک کو جو اپنا اردو ٹرانسلیشن ہو, اگر ہمارے بچے, ہماری بچیاں, ہمارے مسلمان جو ہیں اس قرآن کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, تو پھر تو بہت چینجنگ ہو سکتی ہے. اگر صرف رٹنے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ جو قرآن ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ آپ اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ جب سمجھتے نہیں ہیں تو پھر آپ اس چیز میں پیچھے ہوں گے. دوسری یہ وجہ ہے کہ ہمارے لوگ یہاں, ایون ہمارے پرائم منسٹر بھی ہیں نا, ایون پاکستان کے, ہندوستان کے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں نہ رہیں, امریکہ انگلینڈ میں جا کے رہیں, کیونکہ وہاں وہ لوگ, ان لوگوں کا سسٹم اچھا ہے. حالانکہ اسلامک سسٹم نہیں ہے وہاں, لیکن وہ جو ہمارا طور طریقہ ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے اس پہ وہ لوگ چلتے ہیں. جو نظام وہی ہے انگلینڈ, یورپ میں. یورپ کے مشارتی یورپ کا جو معاشرہ ہے اور ہمارا پاکستان کا جو معاشرہ ہے, اس میں کیا فرق دیکھا؟ اس میں فرق یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, اس کے پیچھے بہت جھوٹ ہے, فیکٹ فیسنگ نہیں ہے. یورپ والے جو ہیں, میں ان کی تعریف نہیں کرتا ہوں, مسلمان نہیں ہیں وہ, لیکن جو وہاں کا معاشرہ ہے, وہ جہاں کا لا اینڈ آرڈر ہے, وہاں جو قانون ہے, جہاں کوئی نسل پرستی نہیں ہے, یہاں تو ہم بلادری سسٹم میں بندھے ہوئے ہیں. بازوگیری کا مقابلہ ہے وہ 13 تاریخ اس اتوار کو, جو اتوار آ رہا ہے 13 نومبر, یہاں ہائی وے پہ جو ہمارا اسٹیڈیم ہے اس میں ہو رہا ہے. تو اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو یہ خبر جائے, وہ یہاں پہنچیں. اور اس مقابلے میں جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا, یہ WBA آرگنائزیشن ہے. اس میں ہمارے WBA کے جو پوری آرگنائزیشن ہے, کریم ہے, اس میں ہمارے جنرل سیکرٹری پپو جلیل ایکس پہلوان ہیں, ان کا بہت بڑا کردار ہے. وہ اس کو بہت فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے ہیں, فزیکلی بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پہلوان مظہر کنگ میکر, وہ اس کے کنگ میکر ہیں. اس ہمارے گروپ کے جو ہمارے یہ مقابلے جو ہے نا وہ سیٹ کرتے ہیں, جوڑ چٹھے کرتے ہیں جی, بہت ٹائم دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے فاؤنڈر ہیں, اس WBA کے فاؤنڈر چودھری الیاس صاحب, ابھی وہ اس سے ریٹائر ہو گئے ہیں, لیکن یہ انہوں نے یہ گروپ فارم کیا اور سب کو اکٹھا کیا. تو اس کے علاوہ بابا بینی راجہ مرتضیٰ صاحب ہیں, بہت سارے ساتھی ہیں. جگہ فورس ہے, اس میں تقریباً 42-43 دوست ہیں جو یہ آرگنائزیشن پوری کو چلاتے ہیں. تو 13 تاریخ کو یہاں بہت بڑا مقابلہ ہونے والا ہے. انعامات بھی ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ انجوائے کریں گے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہاں یہ جو ہمارا اسٹیڈیم ہے, یہ یہاں کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ بچوں کو اس کا دیں, الاؤ کریں, کیونکہ یہ الاؤ نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں یہاں کرکٹ کا ہے, یہ ہوا ہے, لیکن بازوگیری میں کوئی وہاں خرابی نہیں ہوتی ہے گراؤنڈ میں. تو یہ ان کو دینا چاہیے, کیونکہ یہ لوگ جو ہم لوگ یہ اتنے جن کے میں نے نام لیے, یہ اتنے کروڑ روپے خرچ کر کے آتے ہیں بچوں کے لیے, ان کا ذاتی ان کو فائدہ کچھ نہیں ہے. تو اگر یہاں کی ہماری گورنمنٹ ہمیں اسٹیڈیم میں مقابلے کے لیے یہ جگہ نہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت شرم کی بات ہے.